میری جتنی بھی سوچ ہے، سمجھ ہے، اللہ نے جتنی ذہانت دی ہے، پاکستان کو خاص طور پر نشانہ بنا لیا گیا ہے۔ یہاں سے حیا ختم کرنی ہے، یہاں سے غیرت ختم کرنی ہے، نبی سے جذباتی محبت ختم کرنی ہے، ایمان پر جو آپ لوگ بہت زیادہ جناب جوش میں آ جاتے ہو، یہ جوش ختم کرنا ہے، خاص طور پر کہاں؟ پاکستان میں۔ اور میں بغیر کسی تأمل اور تردد جو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کو اسی لیے یہاں پر حکومت دی گئی ہے۔ الیکشن تو نہیں جیتے، وہ تو جتوایا ہے۔ ان کو جو یہاں لگایا گیا ہے، اسی لیے بار بار ختم نبوت پر حملہ، کتابوں سے بچوں کے نصاب سے آخری نبی کے لفظ نکالے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ فوٹو دے دی گئی، 9ویں جماعت کی کتاب سے، پھر اور کسی اور کتاب سے آخری نبی کا لفظ نکالا جا رہا ہے، کھیل تماشوں والوں کی باتیں ڈالی جا رہی ہیں، اللہ والوں کے ذکر نکالے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کے خلاف جتنا شور تھا لاک ڈاؤن میں، یہ ایسے ہی نہیں تھا، اس کے لیے باقاعدہ پیسے دیے گئے تھے کہ شور مچانا ہے، بس مسجد، بازار کی بات نہیں کرنی، مسجد بند کرنی ہے، کیونکہ کورونا گھسے گا تو مسجد میں گھسے گا، بازار میں نہیں گھسے گا، نہ وہ اسمبلی میں گھسے گا، نہ وہ کانفرنس میں گھسے گا، نہ وہ میڈیا کے کسی بلڈنگ میں گھسے گا، وہ گھسے گا تو صرف مسجد میں، مسجد نہیں جانے دینا۔ جتنے لوگوں نے جان بوجھ کر مسجدوں کو بند کیا، اور جن لوگوں نے مسجدوں کے خلاف، نمازوں کے خلاف کارروائی کی، ان کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ ان کی پکڑ کرے، اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو ختم نبوت پر حملے کر رہے ہیں، کتنے لوگ رکھ لیے گئے ہیں، مزید رکھے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر قادیانی، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے پاکستان میں الگ علاقہ بنایا جا رہا ہے جو ریڈ زون ہوگا، تو وہ ایسا ریڈ زون ہوگا کہ اس میں عذاب ہی عذاب ہوگا انشاءاللہ۔ اگر بناؤ گے تو بنانے والے تم جہنم میں اپنا گھر بناؤ گے۔ جو نبی کی عزت نہیں کرے گا، اس کی عزت ہو سکتی نہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو جاگنا ہے، ہم جاگ نہیں رہے، ہم مست ہیں۔ ہمارے یہاں بس لاک ڈاؤن کھلے تاکہ کمائی شروع کریں، ہمیں نہیں پرواہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے ہاں منصوبے بہت سخت دین کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے یہ جو ویکسین بنانی ہے نا، اس کی دوا، انجیکشن بنانا ہے، اس میں وہ ایسی چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مزاج قابو کر لیں گے، وہ آپ کے مزاج پر قابو پا لیں گے۔ وہ جو چاہیں گے وہی آپ سوچیں گے، جو آپ چاہیں گے وہ آپ نہیں سوچ سکیں گے، جو وہ چاہیں گے اس میں وہ ایک چپ ڈالنا چاہ رہے ہیں، بہت چھوٹی سی، وہ لگانا لازمی کر دیں گے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا پروگرام ہے کرنسی، دنیا میں ایک کرنسی کر دو، نوٹ ختم کر دو، بٹ کوائن کی طرح ایک کرنسی لے آؤ، تاکہ وہ کرنسی بھی ایک ہاتھ میں ہو، ان کے ایک مرکز یعنی یہودیوں کے کنٹرول میں ہو۔ کہیں آپ نوٹ تو ہوں گے نہیں کہ چھپا لیں، کر لیں، جو کمائے گا، جو کرے گا، سب کچھ ان کو معلوم ہوگا۔ یہ ان کی سازش ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، بہت گناہگار ہیں، مانتے ہیں، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ہم نے تیری بہت نافرمانی کی ہے، مگر تجھے مانتے ہیں، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، گناہگار ہیں مگر غدار نہیں، تیرے نبی کے وفادار ہیں، ہم کمزور ہیں، مولا ہماری مدد فرما، ہمیں یہود و نصارہ کی ان سازشوں سے بچا، الہی مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو ملکوں کی لڑائیاں ہیں،
اسرائیل، چائنا اور امریکہ، اس میں یہ پوری دنیا کو پیسنا چاہتے ہیں۔ ہمیں رب ہے بچانے والا، اور رب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رب کب بچائے گا؟ جب رب کے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے تعلق جوڑو، توبہ استغفار کرو، روز اذانیں دو، نمازوں کے ناغے نہ کرو، توبہ استغفار کثرت سے کرو، اللہ تعالی ہم پر مہربان ہو جائے۔ ایک تو یہ بات آپ کو کرنی تھی۔ دوسری بات، ہمارے ایک سنی عالم حضرت مولانا غلام محمد صاحب سیالوی، وہ انتقال کر گئے آج صبح فجر سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ عید کے موقع پہ میں نے بتا دیا تھا، اسلام آباد میں حضرت پیر محمد عبداللہ جان صاحب نقشبندی وہ وفات پا گئے تھے۔ اسی طرح اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان میں جمعے ہوئے، پہلے 2 جمعے زیادہ مجمع ہم نے نہیں آنے دیا تھا، احتیاط کی تھی، لیکن پھر بھی مسجد اندر کی بھر گئی تھی باہر صحن تک۔ بعد کے 2 جمعے پورے اجتماع کے ساتھ ہوئے، سڑک تک جب مجمع گیا، اور کوئی یہ SOPs کا بھی لوگوں نے خیال نہیں رکھا۔ اب میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی یہ وائرس موجود ہے، آپ لاپرواہ نہ ہو جاؤ، احتیاط رکھنی ہے، احتیاط، ہاں، اور کوشش کرنا کہ ہسپتال نہ جانا پڑے، کوئی تکلیف ایسی نہ ہو کہ ہسپتال جانا پڑے۔ ہسپتال چلے گئے تو انہوں نے واپس نہیں آنے دینا، کیونکہ ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو ڈالنا ہے کورونا کے کھاتے میں، وینٹیلیٹر چڑھا کے آپ کو اگلے جہان بھیجنا ہے، گھر والوں سے ملنے بھی نہیں دینا، کیونکہ وہ جس طرح مار رہے ہیں وہ ساری باتیں اب آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے بچائے۔